حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ گزشتہ درس کے اندر عورت اسلام کے سائے میں اس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئی تھی۔ اس ضمن میں اور بھی باتیں رہ گئی تھی۔ باتیں چل رہی تھی کہ عیسائیت کے پجاری پولس نے کہا کہ عورت ہی کے ذریعے گناہ دنیا میں آیا اور عورت ہی کے طفیل میں ہم کو موت دیکھنی پڑی۔ اسی طرح برنارڈ ڈانٹونی جیروم نے کہا کہ عورت شیطان کا آلہ، شیطان کے ہتھیاروں کی جڑ، شیطان کا دروازہ، بچھو برائیوں کی سڑک اور بھیڑوں کا ڈنک ہے۔ پادری سوشٹام کہتا ہے کہ عورت ایک ایسا شر ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے، ایک ایسی آفت ہے جسے سب چاہتے ہیں، یہ گھر اور خاندان کے لیے خطرہ ہے۔ اس کی حیثیت محبوب، قاتل اور نظر فریب مصیبت کی ہے۔ نصرانیوں کا عورت کے بارے میں یہ خیال بھی ہے کہ وہ نجات کی مستحق نہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو وہ لوگ نجات کا مستحق بھی سمجھتے ہیں۔ خاتون اسلام صفحہ 235۔ عورت اور یہودیت۔ یہودی عام طور پر عورت کو لعنت تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اسی نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا۔ تورات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک جو شخص نیک ہے وہ عورت سے محفوظ رہے گا۔ 1000 میں ایک مرد تو مل سکتا لیکن عورت ایک بھی نہیں مل سکتی، یعنی اچھے اوصاف سے متصف۔ المرأة بین الفقہ والقانون صفحہ 19۔ عورت اور یونانی قانون۔ یونانی قانون میں عورت کی حیثیت ایک معمولی سا سامان کی سی تھی جس کی بازاروں میں آزادانہ خرید و فروخت ہوتی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن سایونی نے اپنی کتاب مدح حریت الزوجین جلد اول صفحہ 27 میں اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ باپ بیٹی کو فروخت کرتا اور ہونے والا شوہر اسے خریدتا۔ اسے مطلق آزادی حاصل نہ تھی، نہ شہری حقوق میراث بھی نہیں دی جاتی تھی۔ پوری زندگی وہ کسی نہ کسی مرد کے پنجہ میں گرفتار رہتی۔ شادی سے قبل سرپرست کے، شادی کے بعد شوہر کے پنجے استبداد میں رہتی، نہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتی تھی نہ جان میں۔ لیکن جب یونانی تمدن کے شباب کا زمانہ آیا تو عورت کو ایسی آزادی ملی کہ وہ شمع محفل اور رونق انجمن بن گئی، جس کے نتیجہ میں بے حیائی و بے غیرتی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی کہ قہبہ خانے ہی سیاست و ادب کے مراکز بن گئے اور بالآخر دیوی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پھر کیا تھا، برہنہ تصویریں جبین نیاز کا آستانہ بنی۔ معاشرتی مسائل صفحہ 72۔ عورت اور رومی قانون۔ قدیم رومی قانون کا یہ پہلو بھی عجیب و غریب اور بڑا وحشیانہ تھا کہ اس میں کنبہ کے سربراہ کو تمام کنبہ کے لوگوں پر انتہا درجہ کے تصرف کا اختیار حاصل تھا کہ وہ نہ صرف اپنی بیوی بلکہ بہو بیٹیوں
اور پوتوں کو فروخت اور جلا وطن کرنے کا اختیار رکھتا، اور ہر طرح کی ایذا پہنچانے حتیٰ کہ قتل کرنے کا بھی مجاز تھا۔ مدت دراز بعد جسٹینین نے اصلاحات کی، لیکن ان اصلاحات کے بعد بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسے بندھن میں بن جاتی تھی جس سے پورے طور پر شوہر کو بالادستی حاصل ہوتی۔ اس عقد کا نام ہی سرداری قبول کر لینا تھا، اتفاق السیادہ، اور یہ 3 طریقوں سے وجود میں آتا۔ نمبر 1، کسی مجلس میں باقاعدہ مذہبی شخصیت کے ذریعے۔ نمبر 2، خفیہ خریداری کے ذریعے۔ نمبر 3، کامل 1 سال تک دونوں کے ساتھ رہنے سہنے کی بنا پر۔ اس روشن اور ترقی یافتہ زمانہ میں بھی ان تینوں طریقے سے عورت پر تصرف کا حق سرپرست سے شوہر کی طرف منتقل ہو جایا کرتا تھا، اور شوہر ان تمام اختیارات کا مالک ہو جاتا جو سرپرست کو حاصل ہوتے۔ المرأة بین الفقہ والقانون، صفحہ 15 اور 16، ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی۔ عورت اور بدھ مذہب۔ گوتم بدھ سے ان کے چچا زاد بھائی آنند نے ایک مرتبہ پوچھا کہ عورتوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ گوتم بدھ نے جواب دیا کہ ان کی طرف نہ دیکھو۔ آنند نے کہا کہ اگر دیکھنا ضروری ہو تو۔ گوتم بدھ نے کہا بات نہ کرو۔ آنند نے پوچھا کہ اگر وہ خود ہمیں مخاطب کریں۔ گوتم بدھ نے جواب دیا کہ پھر ان سے بہت بچ کر رہنا چاہیے۔ پھر آنند کے اصرار پر بدھ نے عورت کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کی اجازت دے دی، لیکن اسے معاشرہ کے لیے خطرہ تصور کرتا رہا۔ ایک بار بدھ نے آنند سے کہا کہ اگر ہم عورتوں کو اپنی جماعت میں شامل نہ کرتے تو مذہب زیادہ دنوں تک خالص رہتا، اور اب جب عورت ہمارے درمیان داخل ہو چکی ہے تو مذہب زیادہ دیر تک خالص نہیں رہ سکتا۔ ادیان الہند الکبریٰ، صفحہ 175۔ عورت اور چین۔ چینی مصلح کنفیوشس کا قول ہے کہ عورت مرد کی تابع ہے اور اس کا کام مرد کی حکم برداری ہے۔ استاذ المرأہ، صفحہ 11۔ عورت اور ایران۔ ایک روسی ادیب احمد اغایف کے بیان کے مطابق ایرانی قانون میں ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح بھی جائز تھا۔ حیض کے ایام میں ایرانی لوگ اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر خیمے میں رکھا کرتے تھے، کوئی ان سے ملتا جلتا بھی نہ تھا۔ خادم ان کے پاس جاتے تھے تو آنکھ، کان اور ناک پر کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایرانی عورت مرد کے مکمل تسلط میں تھی۔ مرد کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ بغیر روک ٹوک عورت پر موت کا حکم لگا دے۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحوالہ خواتین اسلام، صفحہ 2۔ عورت اور ہندو دھرم۔ ہندو دھرم، جو دراصل رسم و رواج اور ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے، اس میں شادی بیاہ کے بارے میں گرچہ مفصل ہدایات ملتی ہیں، مگر عورت کی عفت اور اس کے کسی ایک ہی مرد کے ساتھ مخصوص رہنے کا تصور اتنا صاف ستھرا اور قوی نہیں ملتا کہ عورت میں شرکت کا امکان ختم ہو جائے یا شادی کے بغیر اس سے جنسی تعلق کی گنجائش قطعاً باقی نہ رہتی ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس مذہب میں ازدواجی تعلق کو ناقابل انقطاع مانا گیا ہے اور طلاق کی ضرورت کا کوئی حل نہیں پیش کیا گیا۔ پھر شادیوں کی اتنی قسمیں ملتی ہیں کہ جن کی موجودگی میں جنسی تعلق پر ناجائز ہونے کا اطلاق بھی محدود ہو جاتا ہے۔ نیز عورت کی آزادی بالکل چھن جاتی ہے۔ اسی انسائکلوپیڈیا کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ سمرتی میں 8 قسم کی شادیوں کو تسلیم کیا گیا۔ المرأة بین الفقہ والقانون، صفحہ 451، بحوالہ معاشرتی مسائل، صفحہ 74 اور 75۔ ان میں سے ایک قسم کا نام اسورہ ہے۔ یہ طریقہ جنگجو اور نچلی ذات کے لوگوں میں رائج تھا، جس میں عورت کو خریدا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک قسم کا نام راکشس ہے، جس میں عورت پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ یہاں ہندو مذہب کی معتبر و مشہور کتاب
منوسمرتی شائع کردہ بھائی تارا چند چھبر بک سیلر لاہوری گیٹ لاہور سے براہ راست بھی کچھ دفعات نقل کی جاتی ہے جن سے ہندو مذہب کے اندر رشتہ ازدواج اور جنسی تعلق کی متعدد صورتوں کا پتہ چلتا ہے اور عورت کی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ منوسمرتی ادھیائے 9 سلسلہ میں ہے کہ رات دن عورت کو پتی کے ذریعے سے بے اختیار رکھنا چاہیے۔ منوسمرتی ادھیائے 58 اگر اولاد نہ ہو تو اپنے خاندان کے بزرگوں سے اجازت لے کر مالک کے خاندان کے رشتہ دار یا دیور سے اولاد پیدا کر دے۔ منوسمرتی ادھیائے 59 والد کا حکم پا کر بدن میں گھی لگا کر خاموش ہو کر بیوہ عورت سے لڑکا پیدا کرے، سوائے ایک لڑکے کے دوسرا کبھی نہ پیدا کرے۔ منوسمرتی ادھیائے 60 بہت سے آچاریہ وید کے عالم بیوہ عورت سے دوسری اولاد کو بھی جائز اور دھرم کے موافق جانتے ہیں کیونکہ ایک سنتان اولاد بعض حالتوں میں نفی کے برابر ہوتی ہے۔ صفحہ 177۔ منوسمرتی ادھیائے 68 جس دختر کو کسی کو زبان سے دینے کو کہہ چکے اور وہ شخص جس کو دینے کو کہا قبل شادی ہونے کے مر گیا تو اس کا برادر حقیقی اس دختر کی شادی مطابق اس طریقے سے کرے۔ صفحہ 178۔ منوسمرتی ادھیائے 69 پاکی سے برت کرنے والی سفید کپڑے پہنے ہوئے کنیا کا بورا شاستری کی ریت طریقہ سے کر کے اس سے جو اولاد ہوگی اس کی ہوگی جس کو دختر زبانی اقرار پر پہلیت دی گئی۔ صفحہ 178۔ منوسمرتی ادھیائے 9 سلسلہ 119 چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی زوجہ سے بیٹا پیدا کرے تو اس بیٹے کے ساتھ چاچا لوگ برابر تقسیم حصہ کریں۔ صفحہ 182۔ شادی کی ان غیر مہذب بلکہ حیات سوز شکلوں کے علاوہ ہندو مذہب میں شوہر کی موجودگی میں ہی دوسرے شخص سے عورت کو نیو عارضی شادی کرنے کی اجازت ہونے کا ذکر بھی ہندو مذہب سے متعلق معتبر کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ طریقہ مذہباً ممنوع نہیں ہے کیونکہ ہندو مذہب سے متعلق معتبر کتابوں میں ملتا ہے اور یہ طریقہ مذہباً ممنوع نہیں ہے کیونکہ ہندو مذہب کے ماضی قریب کے مشہور مصلح اور آریہ سماج کے بانی و لیڈر سوامی دیانند سرسوتی نے اپنے لیکچروں میں بغیر کسی تردید کے بلکہ تاکید کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں سوامی کے شہر پونا میں دیے گئے 15 لیکچروں کے مجموعہ اپدیش منجری کے 12ویں ویاکھیا سے ایک اقتباس میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ تمام باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ بعض حالتوں میں خاوند کی زندگی میں بھی نیو کی اجازت ملتی تھی، نیو 10 مرتبہ کرنے کی اجازت تھی۔ اس کے بعد سوامی جی اپنی بات کی تائید میں حوالے دیتے ہوئے کہتے ہیں، دیاس جی نے وشتر ویریا کی دونوں عورتوں سے جو کہ بدھوا تھی نیو کی تھی، منوجی نے بھی نیو کی اجازت دی ہے۔ پرانی آریہ لوگوں میں خاوند کی زندگی میں بھی نیو ہوتا تھا۔ اس کی تائید میں مہابھارت کی بہت سی تمثیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ دیاس جی کے بڑے پنڈت اور دھرماتما نے تھے، انہوں نے چتر آم گزا دو چترویہ ان دونوں کی استریوں سے نیو کیا اور ان میں سے ایک کے بطن سے پانڈو پیدا ہوئے، اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ پانڈو کی موجودگی میں ہی اس کی استری نے دوسرے مرد کے ساتھ نیو کیا۔ اس طرح اس وقت میں نیو کا پرچار تھا۔ یہ سب کچھ سنانے کے بعد بھی سوامی جی اس پر شرمسار یا ملول نہیں ہے، اس کے برعکس وہ نہ صرف یہ کہ موجودہ زمانے میں اس رواج کے کم یا ختم ہو جانے پر دلی رنج اور نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہندوؤں میں اخلاقی بگاڑ کا نیو کے ترک کو ایک اہم سبب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیکچر میں یہ بھی ملتا ہے کہ اب اس وقت میں نیو اور پنرواہ دونوں کے بند ہو جانے سے آج کل آریہ لوگوں میں جو بھرشٹاچار خرابیاں پیدا ہوا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اپدیش منجری
صفحہ 108 شائع کردہ سیکریٹری آریہ منڈل کیرانہ ضلع مظفر نگر۔ سوامی جی اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ وہ تو پنروواہ دائمی مدت کی شادی کے مقابلہ میں نیو عارضی شادی کو ترجیح دیتے اور اسے مفید بتاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اسی لیکچر کے دوران صاف صاف کہا کہ آریہ لوگوں میں بدھوا وواہ کی بنسبت نیو کا اچھا ہے، کیونکہ اگر بدھوا وواہ کی اجازت مل جاوے تو عورتیں اپنے خاوندوں کو زہر دے کر مارنا شروع کر دیں۔ اپدیش منجری صفحہ 107۔ مزید لطف یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت نیو کرتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد پہلے خاوند ہی کی سمجھی جاتی ہے، نہ کہ موجودہ کی۔ سوامی جی نے اپنی اسی لیکچر میں پنروواہ اور نیو کا فرق بتاتے ہوئے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ نیو اور پنروواہ میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پنروواہ سے مرد اور عورت کا تعلق عمر بھر کے لیے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف نیو کا تعلق صرف ایک یا دو اولاد کے پیدا کرنے تک رہتا ہے۔ اس کے بعد عورت اور مرد کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا اور وہ ایک یا دو اولاد پہلے خاوند ہی کی سمجھی جاتی ہے اور اسی کا نام چلاتی ہیں۔ اپدیش منجری صفحہ 107 سطر 1 تا 6۔ اس پر مستزاد یہ کہ عورت اصل دائمی شوہر کے علاوہ ایک دو ہی سے نہیں 10 مردوں سے نیو کر سکتی ہے، جیسا کہ سوامی جی نے رگ وید کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اے عورت، تو بیاہے خاوند سمیت 11ویں خاوند تک نیو کر۔ رگ وید آدمی بھاشیہ بھومکا اردو ترجمہ صفحہ 213 سطر 15-16۔ لکشمن آریو اپدیشک مطبوعہ دیوان پریس لاہور۔ اس معاشرتی نظام کو اگر اسے نظام کہنا درست ہو تو لازمی تقاضا تھا کہ ایک عورت کا بیک وقت کئی مردوں سے جنسی تعلق قائم کرنا نہ صرف یہ کہ معیوب نہ رہے بلکہ ایک درجہ میں حوصلہ افزائی کے لائق کام سمجھا جائے، اور اس کے نتیجہ میں عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مرد کے تصرف میں لانے کا رواج پڑ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس کا ثبوت خود ہندو مذہب کی معتبر بلکہ مقدس کتابوں اور تاریخوں سے ملتا ہے۔ اس بارے میں یہاں مشہور انگریز قانون داں جان ڈی مین کی کتاب کے مستند اردو ترجمہ قانون و رواج ہنوز سے کچھ اقتباس میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نظام کی چند خصوصیات کی وجہ وہ طریقہ تھا جس سے ایک عورت متعدد شوہروں سے تعلق رکھ سکتی تھی۔ قانون رواج ہنوز جلد اول باب 4 صفحہ 92۔ مترجم مولوی اکبر علی صاحب، موسوی BA آنرز LLB، ریڈیو شعبہ قانون جو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، اشاعت 1941 عیسوی۔ آگے چل کر مصنف نے ہندوؤں کی مختلف قوموں کے اندر اس رواج کی موجودگی کے ثبوت کے طور پر بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے چند میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ غیر آریہ اقوام میں متعدد شوہروں کا رواج عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں کہ ہندوستانی کی غیر آریہ اقوام میں یہ طریقہ پہلے بھی تھا اور اب بھی موجود ہے کہ نائروں میں شادی کے بعد عورت اپنی گھر میں رہتی ہے اور اپنی مرضی کے موافق متعدد سے آشنائی کرتی ہے۔ مدورہ کے مغربی کناروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے 2 یا 8 یا 10 شوہر ہوتے ہیں۔ صفحہ 93۔ نیلگری کے ٹوڈو میں بھی زوجہ تمام بھائیوں کی جائیداد ہوتی ہے۔ صفحہ 94۔ غیر آرین اقوام ہی میں نہیں، آرین اقوام میں بھی کئی شوہروں سے شادی کا طریقہ رائج ہونے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمالیہ کی وادیوں میں کئی شوہروں سے شادی کرنے کا طریقہ اپنے قدیم اور نہایت سادہ رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ ممالک شمالی مغربی کے بدھ اور برہمن قبیلوں میں بھی یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ شمالی ہند کی وادیوں میں بھی اس رواج کے علامات چند قبیلوں میں پائے جاتے ہیں۔ صفحہ 94۔ اور بھی اس ضمن میں باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔